علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہاشم نیازی۔ دوستو، ہر انسان کسی نہ کسی فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے اپنے رزق کے لیے۔ کوئی شوق سے یہ کام کرتے ہیں اور بعض لوگ مجبوری سے کرتے ہیں۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں، ان کا جو سفر ہے، صحافت کا جو سفر ہے، وہ لگ بھگ 55 سالوں سے ہے۔ کس طرح انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور کن کن اداروں میں بطور صحافی یہ رہے، آج میں ان سے پوچھوں گا اور آپ کو ان کا مکمل تعارف کرواؤں گا۔ تو یہ جن اداروں میں رہے دوستو، میڈیا پیپل پروگرام بھی چلاتے ہیں، باپ بیٹا کا پروگرام ہے جو باپ بیٹا مل کے کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز نوئے وقت سے کیا۔ ان کا نام ہے اقبال جھکڑ۔ جی جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ نیازی صاحب۔ ہاشم نیازی صاحب نے ہماری سریکی بیلٹ کا ہونے کے باوجود جکڑ کو جھکڑ بولا ہے، پھر بھی ان کا شکریہ۔ آپ درست کر دیں، آپ درست کر دیں۔ میرے صحافت کا آغاز، عملی صحافت کا آغاز، میں اپنے استاد معظم اور بڑے بھائی جو باپ کا درجہ رکھتے تھے اور پنجاب میں میکسیمم ٹینور وہ ڈی جی پی آر رہے، محمد حسین ملک، جی جی، ان سے میں انسپائر تھا، حالانکہ وہ مجھے سول سروس میں لے جانے کے خواہش مند تھے۔ اچھا، لیکن میں دوران تعلیم میں نے یہ ضد کی کہ میں نے صحافی بننا ہے۔ وائی، یہ کہاں سے انسپریشن آپ کو آ گئی؟ کیا دیکھ کے آپ کو انسپریشن آ گئی کہ صحافی بننا ہے؟ وہ 55 سال پہلے اقبال صاحب، عام بندوں کو تو شاید اتنا پتہ ہی نہیں تھا۔ آج تو ہر بندہ انٹرسٹڈ ہے نا صحافت کے لیے، یا اس کو صحافت کی یا صحافی کی امپورٹنس کا پتہ ہے۔ آپ تو ینگ تھے بالکل، جی تو بالکل ینگ تھا۔ آپ کے ارد گرد کیا ہے وہ ایسا ایٹماسفیئر تھا، کیا ماحول تھا، وہ کون سی شخصیتیں تھیں جن کو دیکھ کے آپ کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یہی بننا ہے میں نے؟ جی ہاشم نیازی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں اس وقت، ایک تو میں اپنے والد مرحوم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے تاریخی کتب اور اخبارات ہمیں بچپن سے پڑھنا سکھایا، یہ ہمارا روز کی روٹین تھی۔ اوکے، نمبر 1۔ اس کے بعد میں ایڈیٹوریل اور کالم ضرور پڑھا کرتا تھا خبروں سے ہٹ کے، یہ میری اپنی ذاتی ایک پسند تھی۔ پھر جب بڑے بھائی کے پاس میں لاہور شفٹ ہوا ہوں تو وہ آلریڈی ایک نون جرنلسٹ تھے، اس وقت نوائے وقت اخبار کے چیف رپورٹر تھے، اور پیج 2 پہ ان کا کالم چھپتا تھا۔ نیم محمد حسین ملک۔ محمد حسین ملک، اوکے، ٹھیک ہوگی، سمجھ آ گئی۔ تو جب میں نے کہا، یہ اظہار کیا کہ میں نے صحافی بننا ہے، دوران تعلیم ہی میں اس وقت ایف سی کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ جنہوں نے صرف حلال کی کھانی ہو ان کے لیے یہ شعبہ بہت مضر ہے۔ لیکن بہرحال میری ضد کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈالے اور انہوں نے یہ اعلان کر کے کہا کہ جناب، مجھے یہ پہلی دفعہ میں یہ قسم توڑ رہا ہوں، میں خود شاگرد ہوں، ساری زندگی سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تم میرے پہلے اور آخری شاگرد ہو جو گن پوائنٹ پہ میرے شاگرد بن رہے ہو۔ یہ ان کی ورڈنگ تھی۔ پھر انہوں نے، میں ایک بات ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، باتیں تو بہت ساری ہیں، انہوں نے جب باقاعدہ سٹارٹ کیا بطور شاگرد مجھے اپنی شاگردی میں لے کے، تو پہلا سبق یہ تھا، انہوں نے بڑی فرینکلی مجھ سے پوچھا کہ ہر موسم کا مزہ لینا آندی؟ میرے سر سے گزر گئی بات۔ کئی ہفتے انہوں نے مجھے یہ سمجھانے میں لگایا کہ ہر موسم کا مزہ لینا کیا ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہیں آتا اس بندہ کو جرنلسٹ نہیں بننا چاہیے، یہ ان کی اوپینین تھی جو وقت نے ثابت کی، اور آج تک میں ان کی اس بات کی قدر کر رہا ہوں، اس بات کو آگے پھیلا رہا ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی قسم کے ماحول میں ورکنگ جرنلسٹ کو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا، جو مرضی بھی تھے، اس نے بار بھی کور کرنی ہے، اس نے گروپوں کی فائٹ بھی کور کرنی ہے، تو وہ ٹیمپرامنٹ لوز کرے گا تو اس کو پھر شعبہ بدل لینا چاہیے۔ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں تبھی آ گئی یا کچھ وقت گزرنے کے بعد؟ وقت لگا، میننگ میں نے سمجھ لی، یعنی میں نے تھیوری سمجھ لی، پریکٹیکل کرنے کے بعد پتہ چلا۔ اچھا اچھا اچھا، تو وہ ٹھیک کہتے تھے۔ 25 مارچ جمعے کا دن، جس دن یحییٰ خان نے پہلے فوجی عامر سے گن پوائنٹ پہ اقتدار چھینا، 58 وہ میرا پہلا دن تھا، 1969۔ اچھا، یہ بات کی بات ہے، جمعہ 25 مارچ، یہ میرا پہلا جوائننگ ڈے تھا نوائے وقت میں، اور اس وقت میری تنخواہ لگی 68 روپے ویکلی،
70 تھی، 2 روپے وہ کاٹ لیتے تھے اکاؤنٹس والے رسیدی ٹکٹ کی. آپ یقین کریں 1 ہفتہ میں فٹ پاتھ سے کتابیں بھی خرید کے ساری رات پڑھتا تھا. میں فلم بھی کوئی مس نہیں کرتا تھا، جا کے دیکھتا تھا. اور وہ 68 روپے میں سے بچے ہوتے تھے پیسے. کیا بات. وہ اتنا بابرکت دور تھا. نوائے وقت کے بعد جب جنگ لاہور سے شروع ہوا میں نے وہ جوائن کیا. پھر جنگ سے ہی ایک ٹیم ضیاء شاہد مرحوم کی قیادت میں، جنہیں دوست کہتے تھے یہ داج چائے نے 36 بندے. جنگ سے 36 لوگ جو گئے تھے پاکستان اخبار سٹارٹ کرنے، ان میں بھی شامل تھا. پھر جب ضیاء شاہد مرحوم نے اپنا وینچر شروع کیا خبریں کے نام سے، میں وہاں بھی تھا. اس سے پہلے میرا پاکستان کے نام سے انہوں نے شروع کیا تھا، جو مارکیٹ نہیں ہو سکا. ڈمی چھپتا رہا، خبریں میں بھی میں رہا. اس کے بعد میں کئی اداروں میں رہا ہوں، اوصاف میں رہا ہوں، پی ٹی وی ورلڈ میں رہا ہوں، اسکرپٹ سیکشن میں بھی رہا ہوں. لیکن اس بات کے لیے ذاتی لاکھ اختلافات ہوں. میں ضیاء شاہد صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ میں ایک ہی لکیر کا فقیر تھا، نیوز روم تک محدود تھا. انہوں نے رپورٹنگ سے لے کے پرنٹنگ پریس تک کے مسائل، فیچر، میگزین، ایڈیٹوریل، ہر جگہ انہوں نے باقاعدہ گن پوائنٹ پہ مجھے ٹرینڈ کیا. اور آج وہ چیزیں میرے کام آ رہی ہیں. میں بلکہ جس دور میں قومی اخبار کا ایڈیٹر بنا تو اس وقت میرے انہی استاد معظم نے، وہ سب ڈھاکہ میں پریس منسٹر سے پاکستانی ہائی کمیشن میں، تو ان کا فون آیا کہ یار میرے تو بال سفید ہو گئے تھے، میں چیف رپورٹر سے آگے نہیں بڑھ سکا. پھر میں نے سول سروس جوائن کر لی. تم بڑے لکی ہو یار، ارلی ایج میں ایک قومی اخبار کے ایڈیٹر بن گیا اور پرنٹ لائن پہ میں تیرا نام دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہوں. تو یہ میرے لیے ایک بڑی اپریسیشن تھی. بٹ آئی بلیو کہ انسان گود سے گور تک سیکھتا رہتا اور اسے سیکھتے رہنا چاہیے. جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مکمل ہو چکا ہوں، وہ اس کے زوال کا آغاز ہوتا ہے. اقبال صاحب، بیسیکلی جو آپ کی فلاسفی آف لائف ہے، اس سارے پروسیس کے اندر آپ نے بہت ادوار دیکھے. دیکھیں نا، کب سے آپ 69 کی بات کر رہے ہیں جی، ٹو آن ورڈ، آپ دیکھیں نا 55 سال ہو گئے آپ کو. یس. اس ادوار میں صحافت کے حوالے سے جو ایک پرسپشن جاتا ہے کہ صحافت کو جو ہمارے، آپ سمجھ رہے ہیں میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں، ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. اب سارے اخبارات یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا، یہ سارے کا سارا کنٹرولڈ ہو گیا. ڈائریکشن کہیں اور سے آتی ہے جی. اور یہ غلط بھی نہیں ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں آج کل میں تو، آج کے دور میں تو یہ بات بڑی بڑی صاف ہے. آپ مجھے اپنے اس حوالے سے بتائیں کہ کیا اس دور میں بھی جب آپ نے یہ سارا سفر شروع کیا تھا، کیا اس وقت بھی یہ پرنٹ میڈیا، کیونکہ پرنٹ میڈیا ہی تھا، الیکٹرانک میڈیا تو پی ٹی وی تھا، وہ ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ کا تھا، تو آپ اس سارے پروسیس زندگی کے حصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بھی دیر واز سم تھنگ رانگ، یا کسی اصل حقائق کو چھپائے جاتے تھے آپ اخبارات کے مالکان کے ذریعے؟ کیونکہ آپ تو وہاں امپلائی تھے نا، جو آرڈر مالک نے دینا وہی آپ نے کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور کے واقعات آپ کو یاد آئیں کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خبر جو آپ تک تو سچ پہنچی ہو، یا آپ نے ڈگ آؤٹ سچ کیا ہو، لیکن اوپر سے پریشر آیا ہو کہ نہیں اس بات کو اس اینگل سے نہیں، اس اینگل سے کریں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور بڑا جینین سوال ہے. میں اس کا 2 حصوں میں جواب دینا چاہوں. جی بتائیے بتائیے. پہلا یہ ہے کہ جرنلزم، صحافت ایک مشن ہوا کرتا تھا جس سے انسپائریشن پیدا ہوتی تھی، اور اچھا ذہن رکھنے والے، فیئر کام کرنے والے، پازیٹیو ذہن والے بھی اس طرف رجوع کرتے تھے. پھر وہ کمرشلزم کا شکار ہوا، اور آج بدقسمتی ہے ہماری کہ ڈرٹی کمرشلزم کا شکار ہے. سو اب بات کرتے ہیں دوسرا حصہ یہ ہے. مجھے یہ بتائیے اقبال صاحب، کمرشلزم سے کیا مراد ہے؟ وہ ذرا ڈیفائن کر دیں. کمرشلزم یہ ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک بہت نون ایک میگزین تھا آدھا آورز، وہ جتنے مرضی آپ پیسے دیں وہ اشتہار نہیں چھاپتے تھے. اوکے. پھر ایک دور آیا کہ اشتہار کے لیے ہر حد تک گئے. ٹھیک. پھر وہ دور آیا کہ آپ پیسوں کے لیے جس کے خلاف جو مرضی چھاپنا چاہیں اخبارات کے اور ٹی وی چینلز کے پلیٹ فارم حاضر ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. دوسرا حصہ یہ ہے میرے جواب کا کہ جیسے برائی اور اچھائی ازل سے ابد تک ہے، اسی طرح جبر کا نظام، اخفاء کا نظام، رازداری اور سچ کو جانتے ہوئے اس میں جھوٹ کی آمیزش کرنا، یہ بھی شروع سے. میڈیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کنٹرول ہے، اب کنٹرول نہیں ہے.
اب زیادہ آزاد ہے. کنٹرول یہ فرنگی دور سے ہی تھا سب کنٹیننٹ میں، خصوصاً ٹھیک ہے. ہم کالونی تھے، وہ ہر دور میں رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. سب سے زیادہ جبر میں نے اپنی زندگی میں جنرل ضیاء کے دور میں دیکھا جو طویل ترین عمریت تھی. اسی طرح بہت پولائٹ جو ماحول دیکھا ہے محمد خان جنیجو کے دور میں دیکھا. ایون ذوالفقار علی بھٹو جنہیں ان کے مخالف سول عامر بھی کہتے تھے، لیکن جتنا میڈیا کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، انہیں مہلت ملتی تو میڈیا صحیح سمت میں ہوتا، نیشنلسٹ ہوتا. یہاں یہ ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا بھی اس وقت آیا جب جہاں دخل انداز قوتوں کو اس کی ضرورت تھی، ہمارے یہ نہیں. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک. یہی ہے وہ سوال ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں نا، جس کو ہم غیبانہ طاقتیں کہتے ہیں، ان کا کنٹرول شروع سے رہا. جی اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی صحافت کے حوالے سے اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو بہت ساری اچھی انفارمیشن دی. سپین آپ کا بہت لمبا ہے، پیریڈ آپ کی صحافت کا بہت لمبا ہے، 55 سال کو، تو اس میں بہت سارے ادوار ہیں. کسی اور نشست میں آپ سے اور بہت سارے سوالات کروں گا، اور آپ کے لیے ایسے سوالات کروں گا تاکہ آپ کو ان جواب دینے میں آپ کو بھی اچھا لگے، مجھے بھی اچھا لگے، اور جو دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں، دوستوں، ان کو بھی اچھا لگے. تو اگلے کسی ایپیسوڈ میں اقبال صاحب کو میں دوبارہ دعوت دوں گا اپنے اس پروگرام میں کہ وہ آئیں اور اپنی صحافت کی لائف کے بارے میں کچھ چیدہ واقعات، ایسے واقعات جو شاید آپ نے نہ سنے ہوں یا سنے ہوں تو اب تک آپ کے دماغوں سے وہ بات نکل چکی ہے. بہت شکریہ. اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.